أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی 3 آیات مبارکہ، آیا نمبر 156، 57 اور 158 یہ شامل ہیں. یہود کے جرائم کی ایک فہرست ہے جو کہ یہاں پہ گنوائی جا رہی ہے. اللہ رب العزت نے اس کو اس انداز میں گنوایا کہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کے لیے تسلی کا سامان بھی ہو جائے کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، جس طرح یہ لوگ آپ سے عجیب انداز کے سوالات کر کے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ان کی یہ ہسٹری ہے، ان کی یہ تاریخ ہے، یہ ہمیشہ سے نئے نئے مطالبات اور عجیب و غریب سوالات اللہ کے انبیاء اور رسول سے کر کے اسی طرح سے ان کو بھی پریشان کرتے رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو بینات دی، دلائل دیے، معجزات دیے، لیکن یہ پھر بھی ان سے عجیب مطالبات کرتے تھے. بالآخر ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر کے ان کے سروں کے اوپر کھڑا کیا کہ مانتے ہو یا کوہ طور تمہارے اوپر گرائیں، پورا کا پورا پہاڑ اٹھا کر. فرمایا ان کے جرائم کیا تھے. ہفتے کے دن کے بارے میں ان کو حکم دیا گیا کہ شکار نہیں کرنا، عبادت کرنی، اس میں انہوں نے نافرمانی کی. اللہ نے فرمایا کہ دروازے میں تم نے جھک کر کے سجدے کی حالت میں داخل ہونے، انہوں نے اس میں نافرمانی کی. بدبختوں نے سجدہ کیا کرنا تھا، جھکنا کیا تھا، انہوں نے پہلے ٹانگیں داخل کی کہ سر کو ہم نے نہیں جھکانا. یہ صرف ایک محض ان کا واقعہ بتلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ استعارے کے طور پر ان سب لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکام کے سامنے جھکتے نہیں ہیں بلکہ اکڑتے ہیں یا اس میں تعویلیں تلاش کرتے ہیں، حیلے تلاش کرتے ہیں اس کے اندر. فرمایا کہ وعدوں کو توڑنا جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، اور اللہ کی آیات کا کفر کرنا، انکار کرنا، اللہ کے انبیاء کو قتل کرنا، اور ڈٹائی کے ساتھ یہ کہنا کہ ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف ہے، یعنی ہم نے نہیں ماننا. اسی طرح سے ان کے جرائم کی فہرست چلی آ رہی ہے. آج کے درس میں شامل آیا نمبر 156 کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے ایک اور کفر کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کے کفر کو ملاحظہ کریں. وَبِكُفْرِهِمْ، ہم نے ان کو کیوں پکڑا؟ ان کے اسی کفر کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے علی مریم بہتانا عظیم، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پر بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان باندھا. بہتان تو ظاہرہ بہتان ہی ہوتا ہے. بہتان یہ ہوتا ہے کہ کسی کی عزت پر حملہ کرنا اور اس کے اوپر کوئی گناہ کا الزام لگانا، کوئی ثبوت نہیں ہے اور کوئی اس کی ظاہری کوئی صورت نہیں ہے، لیکن بس اس کے اوپر کسی پاکیزہ اور مقدس ذات کے اوپر کوئی الزام لگا دینا. فرمایا سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پر انہوں نے جو بہتان باندھا، بہتان انہوں نے بھی فرمایا بہتان عظیمہ، بہت بڑا بہتان. اسی طرح کے الفاظ آپ دیکھیں گے سورہ نور کے اندر جو افک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ ہے. دونوں جگہ پر جو خواتین ہیں وہ انسانی تاریخ کی سب سے مقدس خواتین ہیں، سب سے پاکیزہ خواتین ہیں، عفت مآب خواتین، عصمت مآب خواتین، سب سے مقدس. ایک کے گھر میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، پیدا کی ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، اور ایک کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں بھیجا ہے. دونوں کے ساتھ تقدیس کے رشتے جوڑے ہوئے ہیں. اور یہود بدبختوں نے
وہاں پر سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پر تہمت لگائی تو اللہ نے فرمایا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان باندھا ان ظالموں نے۔ وہاں پر یہود کے پروردہ جو منافقین ہیں، مسکین سورہ جو نساء ہے یہ پوری کی پوری اکثر و بیشتر اس کا جو حصہ ہے وہ منافقین کی مذمت، ان کی چال بازیوں، ان کی جو فتنہ پردازیاں ہیں، ان کی جو خباثتیں ہیں، اسی کا تذکرہ ہے، ضمناً یہود کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو وہاں پر یہود کو اس انداز میں رگڑا کہ انہوں نے بہتان عظیم کیسے باندھ دیا، ان کی یہ جرت کیسے ہوئی۔ وہاں پر منافقین کی شامت آئی، کیونکہ وہاں پر منافقین جو انہی کے پروردہ تھے، یہود کے وفادار تھے، مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے۔ وہاں سے لے کے آج تک کیا ہے کہ سب سے نشانے پر انہوں نے کیا رکھا؟ حضور کے گھر کو رکھا ان بدبختوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام ایک روشن دین ہے، پھیل رہا ہے، غلبہ حاصل کر رہے ہیں۔ غلبہ حق کے راستے میں انہوں نے رکاوٹیں ڈالیں۔ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جب ساری کوششیں ان کی رائگاں گئی، ہر طرف سے ان کو لتیڑے پڑے، مار پڑی ان کو، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو مورلی اندر سے ان کو کمزور کیا جائے۔ اس ویکنس کا ان کی جو پہلی اٹیمپٹ تھی وہ حضور کا گھرانا تھا کہ حضور کے گھر کے اوپر معاذ اللہ ایسا اٹیک کیا جائے کہ مسلمانوں کو اندر کی پڑ جائے، بجائے اس کے کہیں مدینہ کے باہر نکلنے کی سوچیں بھی۔ تو اسی طرح سے یہود کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اندر سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ فرمایا ان کا جرم یہ ہے کہ پاکیزہ مریم اس پر بہتان عظیم باندھا ہے۔ سورۃ تحریم پارہ نمبر 28 کی جو آخری آیت ہے اس میں رب العزت نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، جو مریم بنت عمران ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے اپنی فرج، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا، پاکیزہ رکھا۔ احسنت فرجها، اللہ جس کی پاکیزگی کی گواہی دے۔ احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، یعنی اسی وجہ سے جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے روح، اللہ کا کلمہ، اللہ رب العزت نے اپنا حکم جو بھیجا ہے وہ کیسے بھیجا اس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو سورہ مریم ہے پارہ نمبر 16 کے اندر، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ منظر کشی کی گئی، اور ایسے خوبصورت انداز میں کہ دنیا بھر کا کوئی بھی عیسائی، مسیحی، کرسچین، ظاہر ہے کہ ان کو یہی پڑھایا جاتا ہے، ان کی گھٹی میں یہ داخل کیا جاتا ہے، سیدنا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی محبت ان کو سمجھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، جیسے بھی انداز میں، جس بھی پیرائی میں ان کو، بہرحال وہ مسیحی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، یہ دو فکر ان کے ہاں انتہائی قیمتی ہیں، انتہائی محبوب ہیں۔ تو جو بھی مسیحی حق کو سمجھنا چاہتا ہے، اعتدال پسند ہے، یا کسی مسلمان کا اس کے ساتھ کوئی آمنا سامنا ہے یا دوستی ہے، فرینڈشپ ہے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو ترغیب یہی دے قرآن مجید کو پڑھے، اور خاص طور پر اس میں سورہ مریم کو پڑھے۔ بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی دیکھیے۔ تو یہ جو سورہ مریم ہے، اس کا دوسرا رکوع سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے ذکر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ شرقی گھر کے مشرقی کونے کی طرف وہ چلی گئی، تو وہاں پر رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا۔ وہ فرشتہ آیا فتمثل بشرا سویا، انسانی شکل میں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، وہ معصوم تھی، پاکیزہ اور مقدس تھی، ورجن تھی، کماری تھی۔ انہوں نے جب فرشتے کو دیکھا تو کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن، میں اپنے رب کی پناہ میں آتی ہوں، تو اس وقت کہاں سے آ گیا؟ ان کنت تقیا، اگر تو پاکیزہ ہے تو چلا جائے یہاں سے، ان کنت تقیا۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے عطا کروں غلاما زکیا، پاکیزہ لڑکا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ حاملہ ہو گئی تو رب العزت ظاہر ہے کہ کریم ذات ہے، بڑی ذات ہے، اب وہ اکیلی ایک عورت ہے، جب وہ حاملہ ہو گئی ہے اور بظاہر لوگوں کے ہاں اس کے لیے کوئی سبب بھی موجود نہیں ہے، اور نکاح نہیں ہوا، کوئی بندہ بشر کی قربت نہیں ہے، معاشرے کا اس کے اوپر کوئی ایسا تحفظ حاصل نہیں ہے۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے اس میں معاشرے کا پورا تحفظ ہوتا ہے، یہ صرف 2-4 کلموں کا نام نہیں ہے، بلکہ علی الاعلان ہوتے ہیں، پورے معاشرے کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی آج سے فلاں مرد فلاں عورت آپس میں وہ زوجین ہیں، اور ان کا اب ایک تعلق قائم ہوگا،
اور وہ معاشرے کے لیے ایک نیا فیملی انسٹیٹیوشن وجود میں آیا ہے. اب یہاں سے انسانی نسل جو ہے وہ پروان چڑھے گی, پورے معاشرے کا تحفظ ہوتا ہے. لیکن لوگوں کے لیے یہ سرپرائز تھا. وہی پاکیزہ خاندان ہے, وہی پاکیزہ خاتون ہے, پوری زندگی ان کے سامنے رہی ہے, پوری زندگی ان کے سامنے گزری ہے. لوگ کس طرح سے آنکھیں بدلتے ہیں, بات سمجھ میں نہ آئے اپنی عقل کو کس طرح سے گھماتے ہیں. اور یہی حال آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. پوری زندگی انہی بدبختوں کے سامنے گزری تھی, انہی لوگوں کے سامنے گزری تھی, انہی کفار مشرکین کے بیچ میں گزری تھی, انہی یہود کے بیچ میں گزری تھی. اور پاکیزہ تھے, کوئی کیریکٹر, کوئی کردار کی کبھی کوئی غلطی تو چھوڑیے, کوئی غلطی کا ادنا اس طرح کا کوئی تصور بھی کبھی سامنے نہیں آیا. لیکن اصل میں غصہ کچھ اور ہوتا ہے, لیکن لوگ نشانہ کردار کو بناتے ہیں سب سے پہلے. یہاں پہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب کوئی اور جو ہے وہ وجہ نہیں ملی تو یہ ان کو ظاہری ایک وجہ مل گئی. اللہ علیہ وسلم فرمایا بَغُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. چونکہ عورت جو درد ذہ ہوتی ہے, جو وضع حمل کی جو صورت ہوتی ہے, وہ انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے, انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے. وہ صرف عورت جانتی ہے یا اس کا رب جانتا ہے. اس تکلیف کو کوئی دنیا کا کوئی مرد اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتا. پھر اس حال میں وہ عورت ہوتی ہے, وہ مر کے جیتی ہے. کئی ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں یا تو عورت کی زندگی باقی بچ سکتی ہے یا پھر اس بچے کی زندگی بچ سکتی ہے. تو بہت تکلیف دہ صورت ہوتی ہے. تو وضع حمل کی حالت میں عورت کو کسی نہ کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوتا ہے. تو اب تو ظاہر ہے کہ یہاں پر کوئی اور تو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو رب العزت نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ سامنے جو ایک کھجور کا درخت ہے اس کو جا کر کے مضبوطی سے تھامو. تو وہاں پر انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا, یہیں پر آپ کا کھانا ہے, یہیں پر پینا ہے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرْجِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. ظاہر ہے کہ لوگ آئیں گے, لوگ پوچھیں گے, سوال اٹھائیں گے, اعتراض کریں گے. فرمایا کہ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ, تم نے صرف ایک بات کر کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھے, میں نے نظر مانی. فَلَن أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا, میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں. فَلَن أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. آیت نمبر 27 کہتی ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا تَحْمِلُهُ, پوری کی پوری قوم آ گئی, پوری کی پوری قوم. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. اے مریم عجیب کام کیا تو نے, لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, نہ تمہارا باپ گنہگار تھا, نہ تمہاری ماں زانیہ تھی, اور تم نے یہ حرکت کیسے کر, کسی سے نکاح تو تمہارا ہوا نہیں, تمہیں حمل کیسے ٹھہر گیا. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جو ان کے اوپر جو اگلا کلام نازل فرمایا کہ فاشارت الی, سیدہ مریم سلام اللہ علیہ, بچہ جو گود میں دودھ پیتا بچہ, اس کی طرف اشارہ فرمایا فاشارت الی. پھر بولے کیف نکلم, کیسے بات کریں گے ہم اس سے, من کان فی المہد صبیا, بچہ ہے, چھوٹا ہے, گود میں, اس عمر کا بچہ تو کلام نہیں کرتا, کیسے بات کریں. اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر جو اللہ نے کلام جاری کیا, جس سے ان ظالموں کا منہ بند ہوا, خاموش ہوئے. انی عبد اللہ, بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیًا, مجھے کتاب دی گئی ہے, مجھے نبی بنایا گیا. ظاہرہ کی کتاب تو ان کو بعد میں عطا کی گئی. اس وقت صورت کلام یہ تھی کہ جو ان کو چپ کرانا مقصود تھا. اللہ کا نبی تو وہی ہے کہ جس شروع سے رب العزت نے اس کا انتخاب کیا. اور ظاہر ہے کہ یہ صرف نبی نہیں تھے, رسول بھی تھے. وہ بعد میں نبی اور رسول کے فرق کے اوپر بھی آج بات کرنی ہے آیت نمبر 157 کے ذیل میں. تو انہوں نے یہ کہا مجھے تو اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی ہے, اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیًا وجعلنی مبارکا اینما کنت, جہاں پر ہوں گا وہ برکت ہوں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ, نماز کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم مجھے دیا گیا ہے. یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی, وبرا بوالدتی, میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں. یہ نہیں کہا کہ والدین کا فرما بردار ہوں, یہ بھی اپنی والدہ کی معصومیت کے ایک نیا انداز. جب اپنی والدہ سے ہوں, والد نہیں ہے, وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اس طرح سے وہ لوگ خاموش ہو. اچھا, یہاں پر یہ بدبخت خاموش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہود کا پورا ٹولہ, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں, بچپن گزارتے ہیں, لڑکپن گزارتے ہیں, جوانی ہے, بھرپور جوانی ہے, کوئی نہیں بولتا.
اس واقعے کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا. یہ آیات اور یہ معجزات ان کی زبان سے سننے کے بعد حیرت کی بات ہے. جب بھرپور جوانی میں عمر 30 سال ہے، اللہ کی طرف سے احکامات اترتے ہیں، کتاب ملتی ہے. اب وہ جو یہود کے ربی ہیں، یہود کے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ان کے صوفی اور ان کے بڑے بڑے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا دین بنایا ہوا ہے، لوگوں سے صدقے کھاتے ہیں، لوگوں کو ایک طرح سے بلیک میل کرتے ہیں، ان سے مال ہڑپ کرتے ہیں، سود کے اوپر پورا معاشرے کو قائم کیا ہوا ہے. کمزور آتا ہے اس کے لیے اور قانون ہے، طاقتور آتا ہے اس کے لیے اور قانون ہے. جب ان کی یہ روش دیکھی تو مسیح علیہ السلام بول پڑے اور انہیں خوب تنقید کا نشانہ بنایا. ایک ایک کو پکڑ کے دھویا، ان کی جتنی معاشرتی برائیاں تھیں اس کا پکڑ کر کے بائیکاٹ کیے. بھئی یہ تم کیا کر رہے؟ اللہ کا دین کچھ اور ہے، اللہ کی کتابیں کچھ اور کہتی ہیں، تم نے اپنے ہوائے نفس کو دین بنایا ہو اور تم تشریحاتی عجیب کرتے. جب یہود نے دیکھا نا کہ ہمارے اوپر ڈائریکٹ یہ چیز آ رہی ہے، اب ان کے پاس جو ہے وہ کلام کی صورت میں تو کوئی جواب تھا نہیں، کیونکہ وہ پکڑ جا چکے تھے اب برے طریقے سے. اب انہوں نے سوچ سوچ کے بالآخر مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی وہی جو بنیاد ہے، ان کی جو پیدائش ہے، انہوں نے اس کے اوپر اس کو طعن کیا. ان بدبختوں نے، انسان جب دشمنی پہ اترتے تو دوسرے کی جتنی کمزور کڑیاں ڈھونڈ کے، کمزور نہ بھی ہو تو جہاں سے اس کو تعویل بن پڑے تو اس نے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ حرکت کرنی ہوتی. یہی کچھ انہوں نے کیا کہ تمہاری تو والدہ نے معاذ اللہ زنا کیا تھا، تو ولد الزنا ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. یہ انہوں نے کیوں شک کیا؟ حسین اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ شک ان کو اس وجہ سے گزرا کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ایک جگہ پر بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا، ان کا کزن تھا یوسف نجار. ان کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا تو رخصتی نہیں ہوئی تھی، یا پھر صرف منگنی ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی رشتے کی، لیکن نکاح نہیں ہوا. ان بدبختوں نے کہا کہ اس نے یوسف نجار کے ساتھ تعلقات قائم کی پری میرج، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کو حمل ہوئے. اچھا، وہ جو تھیری ہے وہاں سے لے کے آج تک جو دنیا عیسائیت ہے ان کی بدبختی ملاحظہ کریں کہ وہ آج تک اسی ایجنڈے پہ کھڑے ہوئے. پوری عیسائی دنیا میں جتنا زنا ہوتا ہے، پری میرج زنا ہوتا ہے، آدھی سے زیادہ ایک ملک کی آبادی ولد الزنا پر مشتمل ہے، حرامیوں پر مشتمل ہے. مردوں اور عورتوں کو اجازت ہے، کچھ قانون ہوں گے مختلف ملکوں میں 14 سال کے بعد، 16 سال کے بعد، 18 سال کے بعد قانونی جس مرضی مرد کے ساتھ، مرد جس مرضی عورت کے ساتھ اپنا تعلق بنائے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ایک ہی رشتہ ہے، اور وہاں سے جتنے مرضی حرامی بچے وہ پیدا کر سکتے ہیں. قانون کا تحفظ حاصل. اور پوری عیسائی دنیا میں، امریکہ اور ویسٹ میں، خاص طور پر امریکہ میں کیا ہے کہ جو بچوں کا جو نام ہوتا ہے وہ باپ کے سے نہیں ہوتا، وہ ماں سے ہوتا ہے. باپ ایک ہوگا تو اس سے ہوگا نا. کتنے ٹیسٹ کرائیں گے، کہاں سے پتہ کریں گے؟ 20-22 سال کی عمر میں ایک عورت 20-22 مردوں کے ساتھ زنا کر چکی ہے، ایک مرد 20-22 عورتوں کے ساتھ زنا کر چکے. پوری عیسائی دنیا اس وقت تو وہ ان کے ہاں یہ ایک طرح سے پوری طرح سے ایک مذہبی، ان کو وہ ایسے ہے جیسے ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے ظالم لوگ یہ کر. ان سے ہم یہ توقع رکھیں گے کہ وہ دین اسلام کی جو ہے وہ کبھی حمایت کریں گے یا اس کو کوئی دین نور یا دین بیضا سمجھیں گے؟ ہرگز نہیں. لوگ ان کی دوسری کئی ساری جو ظاہری اخلاقیات ہوتی ہیں دنیا کے مفاد کے لیے، اس کو بہت زیادہ پورٹرے کرتے ہیں، اچھالتے ہیں. یہ بھی خوبی ہے ان کے اندر، یہ بھی خوبی ہے ان کے اندر، یہ بھی خوبی. ارے بھائی، ان کی بنیادیں تو دیکھ لو کہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. بنیاد دیکھا کرتے ہیں ہمیشہ. تو وہ دیکھیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پر جو یہود نے تہمت باندھی تھی، ان بدبختوں نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھا دی. عجیب ہے، ماننے والے ان کے، اور وہ پاکیزہ تھی، ان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آئی، اللہ کی طرف سے نور آیا، نفخ آیا، پھونک آیا اللہ کی طرف سے، اس سے وہ حاملہ ہو. اور ان بدبختوں کا حال ملاحظہ کریں. تو اس طرح سے انہوں نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر جو ہے وہ تہمت باندھی، بہتان باندھا. اور حضور نے فرمایا کہ ان کے اسی کفر کی وجہ سے، ان کے اسی قول کی وجہ سے کہ انہوں نے مریم پر بہتان عظیمہ، بہت بڑا جو ہے وہ بہتان باندھے. وقولہم، اور اسی طرح سے فرمایا کاؤنٹ کرتے جائے. ان کا یہ بھی قول، ان کا اگلا جرم، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح کو
عیسیٰ بن مریم کو ہم نے قتل کر دیے، رسول اللہ جو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ قول سارا کا سارا یہود کا نہیں ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ اللہ کا رسول مانتے تو وہ قتل کہاں سے کرتے؟ پھر وہ قتل ہی نہ کرتے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اضافہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم، ان کا قول ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول تھے، گویا کہ انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول کو یہ کیسے قتل کر سکتے، جرت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے رسول بھیجے ہیں، کسی رسول کو کوئی بھی کافر، ظالم، بدبخت کسی کا ہاتھ نہیں بڑھ سکا، کوئی قتل نہیں کر سکا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بدبخت شخص وہ ہے کہ جو کسی رسول یا نبی کو قتل کرے، یا پھر وہ شخص ہے کہ جو کسی رسول یا نبی کے ہاتھوں سے قتل ہو۔ سب سے بدبخت شخص وہ ہے جو ان کی طرف ہاتھ بڑھائے، بری نیت سے دیکھے، بدبخت شخص وہ ہے یا جس کو اللہ کے رسول اور نبی جس کے غصے کی نظر سے دیکھیں، یا جو ان کے ہاتھوں سے قتل ہو۔ انبیاء رسول میں سے انبیاء کو تو قتل کیا گیا ہے، لیکن کسی رسول کو کبھی کوئی قتل نہیں کر سکے۔ 1,24,000 جو پیغمبر اور رسول ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں، کم و بیش جو ایک تعداد آپ علماء سے سنتے ہیں، 313 کے قریب ایسے ہیں کہ جن کے سروں پر رب العزت نے تاج رسالت عطا فرمائے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو الگ شریعت، الگ کتاب، الگ قانون ملتا ہے، وہ ایک مستقلاً اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ سابقہ رسول کی وہی لیگیسی، وہی روایت، وہی کتاب، وہی قانون کو آگے چل کے پریچ کرتے ہیں۔ وہ سمجھ لیجیے ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کے رسول کا آگے چل کر کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے انبیاء کے ساتھ تو اس طرح کی ٹسل رہی ہے، ان میں سے کئی طرح کو قتل کیے گئے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، قتل کیے گئے، سیدنا زکریا علیہ السلام کو قتل کیے، بدبخت ان کے پیچھے بھاگے، وہ آگے کو بھاگ رہے تھے تو انہوں نے ایک درخت سے کہا کہ مجھے پناہ دے دو، درخت نے پناہ دے دی، اللہ کے نبی کا حکم دنیا کی کوئی مخلوق ٹال نہیں سکتی، ظالموں نے درخت کو کاٹ دی۔ علماء نے لکھا اگر وہ ان کی توجہ اللہ کی طرف اس وقت چلی جاتی، اللہ تو مجھے پناہ دے دے، تو اللہ رب العزت حفاظت فرما لیتے، لیکن امیڈیٹلی جب انسان کی جان پہ بنی ہوتی تو امیڈیٹلی ان کو درخت نظر آیا، تو اس طرح سے واقعہ ہو گیا۔ خیر اس میں بھی تعلیم للامہ ہوتی ہے، اللہ کے رسول اور نبی کے ہر جملے کے اندر، ہر عمل کے اندر امت کے لیے تعلیم ہوتی۔ کسی رسول کو قتل نہیں کر سکتا، کسی بھی رسول، اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے منصور ہوتا ہے، اس کی مدد کی گئی ہوتی ہے، وہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ غالب ہوتے ہیں، اس نے بالآخر غالب آنا ہوتا ہے، وہ شکست خوردہ نہیں ہو سکتا، اس کی کبھی ہمت نہیں ٹوٹتی، جو مشن اللہ کی طرف سے اس کو ملتا ہے وہ ہمیشہ سکسیسفل ہو کے رہتے ہیں، اس کو مکمل ہونا ہوتا ہے، اس کو غالب آنا ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے میں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کو غالب آنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا ہے سورہ صافات کے اندر، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ہمارے رسولوں کے بارے میں ہمارا یہ کلمہ طے ہو چکا ہے، حکم، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، منصور ہوتے ہیں وہ سارے کے ساتھ، ان کی مدد کی گئی تھی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہمارے جو لشکر ہیں ان کے ساتھ فرشتوں کے غالب آ کر کے رہتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ اسی لیے تو سورۃ القمر کے اندر نوح علیہ السلام کی یہ دعا موجود ہے، جب کوئی نہ بن پڑی تو انہوں نے کہا ربی انی مغلوب فانتصر، اے رب میں مغلوب ہوں میری مدد فرمائیے، وہی جو آپ کا وعدہ ہے رسولوں کے ساتھ۔ تو 5 رسول ان میں سے اولو العزم ہیں، اولو العزم رسول ہیں، سورۃ الاحقاف پر نمبر 26 کی جو آخری آیت ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل، اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے محبوب اسی طرح سے آپ ثابت قدم رہیے، صبر کیجیے کہ جس طرح سے اولو العزم رسولوں کا شیوا ہوتا ہے۔ ان رسولوں میں سے 5 رسولوں کی محسن اکرام رحمہ اللہ نے اسی کی تفسیر میں لکھا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، سب سے زیادہ اسٹرگل، سب سے زیادہ تکالیف اللہ کے راستے میں، سب سے زیادہ ان کو ستایا گیا، سب سے زیادہ چیلنجنگ لائف، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے اس انداز میں اس کو نگیٹ کیا، فرمایا ان کا یہ قول کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو، اللہ کے رسول کو، ان کی یہ جرت کہ یہ کہہ سکیں، ہرگز نہیں، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ وما قتلوہ، نہ یہ قتل کر چکے ہیں، وما صلبوہ، اور نہ ہی سولی پہ چڑھا چکے ہیں، ولیکن شبیہ لہم، دونوں چیزیں اس میں سے نکال۔ قادیانی بدبخت بظاہر تو وہ عیسائیوں کے
ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جی عیسائی دنیا پوری کی پوری ان کا فلسفہ، ان کی پوری تھیالوجی اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ صلیب ان کی عبادت کا ایک حصہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی جا چکی۔ قرآن مجید واضح طور پر نفی کر، نہ قتل کر چکے ہیں، صرف یہی کہتے تو کافی تھا، لیکن اعتراض ہو سکتا تھا کہ قتل تو نہیں کیا لیکن سولی دے دی ہے۔ رب العزت نے سولی کی بھی نفی کی، وما صلب، تسلیم بھی نہیں ہوئی، سولی بھی نہیں ہوئی، جھوٹ بولتے، ولیکن شبیہ لہم، لیکن ان پر شبیہ ڈال دی گئی۔ قادیانی کیا کرتے ہیں کہ جی یہی مسیح و موعود ہے، یہی مرزا ملعون، یہی دراصل وہی مسیح و موعود ہے۔ اور جو وعدہ ہے سورہ آل عمران کے اندر آیہ نمبر 52 کے اندر جو گزرے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، کہ اللہ نے کہا تھا کہ بے شک میں تجھے متوفی کا، تجھے وفات دے دوں، تجھے موت دے دوں، تو وہ ہو گئی ہے۔ لہٰذا اب یہ جو ملعون ہے یہ مسیح و موعود کا دعویٰ کر کے بیٹھے۔ حالانکہ متوفی کا معنی وہاں پہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پورا پورا لیا، کہ بالکل نقصان نہیں دے چکے۔ وفات کہتے ہیں پورا پورا لینے کو، کہ وہ عیسیٰ مریم علیہ السلام کو بالکل کچھ بھی نقصان نہیں دے چکے، یہود کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اللہ رب العزت نے پورا رافعہ کا اپنی طرف اٹھا لی۔ اسی بات کو یہاں پر رکھا گیا، وما صلبوا، نہ سلی ہے نہ قتل ہے، ولیکن شبیہ لہم، ان پر شبیہ ڈال دی گئی۔ وہ جو شبیہ ڈال دی گئی، علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے، علامہ مظہری رحمہ اللہ نے، بڑے بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اپنے اپنے اقوال ہیں کہ شبیہ ان کے اپنے ایک حواری کے اوپر ڈالی گئی تھی، کہ انہوں نے اپنے حواریوں میں سے ان کو یہ کہا تھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جگہ پہ اس کو قتل کر دیا جائے یا شہید کر دیا جائے، جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا۔ ایک نے کہا کہ میں آپ کے لیے شہید ہونا چاہتا ہوں، تو رب العزت نے اسی پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، یہود نے انہیں کو پھانسی دے دی۔ اور علامہ مظہری رحمہ اللہ نے یہ لکھا کہ ان جو قاتل تھے ان میں سے جو لوگ اندر داخل ہوئے تھے مکان کے اندر، چونکہ کافی دیر سے انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا اللہ نے اسی پر شبیہ ڈال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی کو پکڑ کے یہود نے قتل کیا اور پھانسی دی۔ لیکن مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یہ لوگ آپس میں شک کی وجہ سے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس سوائے اس کے کہ ظن کی پیروی کیے جا رہے، گمان کی پیروی ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، ایک ہی آیت میں 3 دفعہ نفی کی ہے، اور وہ اس کا قتل نہیں کر چکے، یقیناً ہرگز قتل نہیں کر چکے، نہ قتل ہے نہ سولی ہے، ہرگز نہیں کر چکے۔ کیا ہوا؟ فرمایا فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ رفع عیسیٰ، یہ امت مسلمہ کا 1400 سال سے عقیدہ چلا آ رہا ہے، سوائے اس کے کہ عیسائی، یہود اور مسلمانوں کے گروہوں میں سے چند ایک شامل ہیں کہ جو یہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ یہ قرآن مجید کی آیات اترنے کے باوجود ان کو قتل کرتے، وہ مصلوب ہو چکے، اور قرآن مجید کی ان آیات کی تعویل کرتے ہیں۔ سیدھا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بل رفعہ اللہ علیہ، اٹھا لی۔ مسلمانوں کو یہ عقید ہے کہ قرب قیامت کی جو نشانی ہے اس میں سے ایک نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اللہ رب العزت روئے زمین پر اتاریں گے۔ ابھی زندہ اٹھایا ہے، اللہ دوبارہ اتاریں گے۔ 33 سال کی عمر میں ان کو اٹھایا گیا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، کنوارے تھے، دوبارہ اتریں گے اور پھر شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، تو زندہ رب العزت نے آسمان میں بیٹھا بل رفعہ اللہ علیہ وکان اللہ عزیز الحکیم۔ فرمایا کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، تم کو مجھے قتل بھی ہو چکا ہے، سولی بھی ہو چکا ہے، بھائی اس کو ماننے میں حرج کیا ہے؟ دوسرے انسانوں کو بھی تو قتل ہوتے ہیں، دوسرے انسان بھی تو مارے جاتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنے میں حرج کیا ہے؟ فرمایا وکان اللہ عزیز الحکیم، یہ کسی اور نے نہیں کیا، کسی اور نے یہ عقیدہ نہیں دیا، اللہ کی ذات عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے۔ تم کہتے ہو وہ اٹھائے کیسے جا سکتے ہیں؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا نا، اللہ کی ذات تو عزیز ہے، غالب ہے، وہ اپنے رسولوں کو بچا سکتی ہے، حکیمہ، اور اس کی حکمتیں بھی ہیں اس کے اندر۔ اللہ عزیز سمجھ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رحیم یا رحمن یا رحیم یا رحمن۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد